بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. ٹھیک ہے. آج ہم نے سورۃ الاعراف یہ سورت تراویح میں پڑھی ہے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوگا. سورۃ الاعراف مکی سورتوں میں سے ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو دعوت الی القرآن دیا ہے. سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت الی الکتاب دی. پھر سورہ آل عمران میں نصارہ کو توحید کی دعوت دی. سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اصلاح عرب کا مضمون تھا. اور سورہ انعام جو کل ہم نے پڑھی تھی اس میں اصلاح مجوسیوں کے عقیدے کو رد کیا تھا. تو اصلاح یہود کے لیے، اصلاح نصارہ کے لیے، اصلاح عرب کے لیے، اصلاح مجوس کے لیے یہ صورت نازل ہوئی. لیکن قرآن تو کسی خاص قوم کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. اس لیے اس صورت کے اندر پوری دنیا کو، اقوام عالم کو، ساری انسانیت کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. سورت کے پہلے رکوع میں دعوت الی القرآن 3 طریقے سے دیا گیا ہے. ایک دعوت الی القرآن ہے تذکیر بایام اللہ سے. تذکیر بایام اللہ کا معنی یہ ہے جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اللہ ان عذابات کو ذکر کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی بات مان لو. یہ اس رکوع کی آیت نمبر 4 میں ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ پھر ان پر ہمارا عذاب آیا رات کو، او ہم قائلون یا جب وہ دوپہر کو سونے والے تھے، قیلولہ کرنے والے تھے. رات کو سو رہے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا، قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ سمجھا رہے جو اللہ کی نہیں مانتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پھر دعوت الی القرآن ہے نمبر 2 اسی رکوع کے اندر تذکیر بما بعد الموت. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے عذاب سے اللہ ڈراتے ہیں. یہ اس رکوع کی آیت نمبر 8 میں ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ اور قیامت کے دن وزن یہ ہوگا اور یہ حق ہے، یعنی قیامت کے دن وزن اعمال یہ حق ہے.
فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا نقصان کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ دوسرے طریقے سے اللہ نے سمجھایا۔ اب قیامت کے دن ایک میزان ہوگی، ایک ترازو ہوگی، اس سے اعمال جو بندوں نے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال، ان کو تولا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے وزن اعمال کو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی نیک اعمال ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے نہیں اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اعمال ایسی چیز ہے اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ نماز کو آپ کیسے وزن کریں گے، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو؟ لیکن آج دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو پہلے وزن نہیں کی جا سکتی تھی، اب وزن کی جاتی ہے، اب اس کو ناپا جاتا ہے۔ جیسے ٹیمپریچر ہے، آپ ٹیمپریچر کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں، پہلے نہیں ناپ سکتے تھے۔ اسی طرح جب انسان ٹیمپریچر کو ناپ سکتا ہے، ٹائر کے اندر ہوا کی مقدار کو ناپ سکتا ہے، گرمی، سردی، حرارت کو ناپ سکتا ہے، بخار کو ناپ سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نماز کو، روزے اور زکوٰۃ کو وزن کرے؟ اور یہ ترازو کتنی بڑی ہوگی؟ علماء لکھتے ہیں ترازو ایک ہوگی۔ قرآن میں جو موازین جمع آیا ہے، پلورل آیا ہے، وہ تعظیم کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ ایک چیز بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے پلورل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہوگی ایک ترازو، اور اس کا ایک پلڑا ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان و زمین سب اس میں ڈال دیا جائے تو سب اس میں آ جائے۔ اور اعمال تولے کیسے جائیں گے؟ مشرک اور کافر کا عمل نہیں تولا جائے گا، تو ضرورت کیا ہے تولنے کی؟ ان کے لیے حساب نہیں ہوگا۔ گنہگاروں کا، ایمان والوں کا، جو گنہگار ہونے کو کارو، ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ سارے جتنے بھی ایماندار ہیں، ان سب کے اعمال کو اکٹھا، سب کو، ساری دنیا جو پہلے اور آئندہ آنے والے انسان ہیں، سب کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ ایک طرف نیکیاں، ایک طرف برائیاں، اکٹھے تولا جائے گا، اور سب کا رزلٹ اکٹھے نکلے گا۔ اللہ پاک نے ایسا نظام قائم کیا ہے، تو اللہ ڈرا رہے ہیں قیامت کے وزن سے۔ تیسرا طریقہ ہے دعوت القرآن، تذکیر بھی آلاء اللہ۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، جو گزشتہ قوموں پر عذاب آیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس بات سے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے نعمتوں کو ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے لیے زندگی کا سامان مہیا کیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو تین طریقوں سے اللہ نے سمجھایا قرآن کو مان لو، اللہ کی بات مان لو، اور ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورت کا دوسرا رکوع ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ہر انسان، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہر مرد، ہر عورت، دنیا کے کسی بھی کچھ حصے میں رہنے والے ہو، ان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہو، ان کے پاس یہ ہدایات موجود ہوں جو قرآن میں ہے۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا جھک جاؤ، سجدہ کرو،
شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا، شیطان راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور اس کی بیوی سے کہا، آیت نمبر 19 ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو بہکایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، یعنی اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ ان کے سامنے کھول دے۔ اور اس درخت کے اس پھل کے کھانے کا اثر یہ ہوا کہ جنتی لباس اتر گیا، اور حضرت آدم اور حوا جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، جب شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم اگر یہ پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اس لیے تمہیں منع کیا ہے۔ اب حضرت آدم اور حوا، ان کو تو ایکسپیرینس تھا نہیں کہ کوئی اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وَقَاسَمَهُمَا، اور ان کے روبرو قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے دھوکہ دیا ان کو، انہوں نے پھل کھایا، جنتی لباس اتر گیا، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے، اللہ نے اس واقعے میں سمجھایا حضرت آدم کی اولاد کو کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد سب بے لباس ہو جائے، یہ پہلا حملہ ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، ان دونوں نے اب اللہ سے دعا کی، آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا ہم پر تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ، اور یہ پہلے ذکر کیا ہے، ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات، یہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے حاصل کی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پہلے پڑھا ہے ہم نے۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے جس طرح حضرت آدم کو ضرورت تھی، حضرت حوا کو ضرورت تھی ان کلمات کی جو اللہ سے انہوں نے حاصل کی ہے، حضرت آدم کی اولاد کو بھی ضرورت ہے اللہ کی کتاب کی۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ رکوع نمبر 3 ہے، اللہ کی کتاب کی اتباع کرنے سے تمہیں تقوی والا لباس نصیب ہوگا۔ کیا نصیب ہوگا؟ لباس التقوی۔ ایک لباس ہوتا ہے ظاہری جو ہم اوپر لباس پہنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تقوی والا لباس، یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اور پوشاک اتار دی، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے وہ لباس، اور دوسرا فائدہ وریشا، آرائش کے لیے کہ تم اس پہ خوبصورت نظر آتے ہو۔ لباس انسان پہنے تو خوبصورت نظر آئے،
اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہنے، تکبر نہ کرے، بڑائی نہ کرے، لیکن اللہ نے مال دولت دی ہے تو اچھا لباس پہنے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کیا تمہارے پاس مال پیسہ نہیں ہے؟ ان کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، جو اللہ نے تمہیں مال دولت دی ہے اس نعمت کے اثر کو اللہ بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی والا لباس بہتر ہے۔ اب یہ لباس التقوی کیا ہے؟ یہ باطنی لباس ہے، یہ باطنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، اس کے اندر ریا نہ ہو، غرور نہ ہو، اکڑپن نہ ہو، سریا اس کے گلے میں نہ ہو۔ یہ والا لباس تقوی والا لباس ہے۔ یہ لباس دنیا میں نہیں ملتا۔ تقوی والا لباس آپ کو انگلینڈ سے نہیں ملے گا، تقوی والا لباس بڑے سے بڑے برانڈ ہونا اس میں بھی نہیں ملے گا۔ تقوی والا لباس آپ کو ملے گا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، متقین کے پاس بیٹھنے سے، نیکیاں کرنے سے، مسجد میں آنے سے۔ اللہ اکبر، یہ تقوی والا لباس ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمہارا لباس اتارا، ہم نے لباس کی تدبیر تمہیں سکھائی۔ اور تقوی والا لباس کیا ہے کہ ظاہری لباس بھی تمہارا ٹھیک ہو، اندر والا لباس بھی ٹھیک ہو۔ ظاہری لباس کیا ہے؟ مرد وہ ریشم نہ پہنے، اس کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور عورتیں اتنا باریک نہ پہنے کہ جسم اندر سے نظر آئے۔ اور اندر والا تقوی والا لباس کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، لوگوں سے محبت ہو، اچھے اخلاق ہو تمہارے اندر، تواضع ہو تمہارے اندر، عاجزی ہو تمہارے اندر۔ یہ اندر والا لباس ہے۔ یہ لباس آتا ہے قرآن کو پڑھنے سے، قرآن پر چلنے سے، دین پر چلنے سے۔ یہ دنیا میں یہ لباس نہیں ملتا۔ دنیا میں آپ مہنگا سے مہنگا لباس خرید سکتے ہیں، اوپر والا لباس خرید سکتے ہیں، اندر جو دل والا باطن والا لباس ہے وہ تمہیں ایمان سے ملے گا، نیک اعمال سے ملے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع نمبر 4، ایک جسمانی لباس ہے۔ اور جسمانی لباس جیسے پہلے رکوع میں کہا، اس رکوع میں بھی آیت نمبر 32 میں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کھانے کی پاک چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی گاڑی رکھو اپنے پاس، اچھا گھر بناؤ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارے پاس روحانی لباس نہیں ہے، اندر والا لباس نہیں ہے، تو یہ دنیا والا لباس کام نہیں آئے گا۔ اب یہ اگلے آیت نمبر 38 میں سمجھایا، قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنوں اور آدمیوں سے جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب ایک امت داخل ہوگی تو دوسری امت پر لعنت ہوگی۔ اللہ فرما رہے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو تمہارے پاس کوٹی بھی اچھی ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، لباس بھی اچھا ہو، سب کچھ ہو، پروٹوکول بھی ہو، شان شوکت بھی ہو، لیکن آخرت میں تم جہنم میں چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو۔ دنیا میں بھی اچھا لباس پہنو، دنیا میں بھی اچھے گھر میں رہو، لیکن ایسے کام کرو تمہیں جنت میں اچھا گھر ملے، جنت میں بھی اچھا لباس ملے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، جو لوگ
تقوی والا لباس اختیار کرتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی جزا اور بدلے کو اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ والذین، آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق اسے مکلف بنایا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، جنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس تقوی والا لباس ہے، انہوں نے اپنے اندر کی اصلاح کی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو خفگی ہوگی اللہ اسے دور کر دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں اس کی ہدایت کی، ہم نے تیرے قرآن پہ عمل کیا۔ اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے یہاں آیت نمبر 44 سے لے کر اور آگے آیت نمبر 50 تک، رکوع نمبر 4 میں اور رکوع نمبر 5 میں اصحاب الجنت کا ذکر کیا، جنت والے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آگے اصحاب الاعراف، اور اس کے بعد اصحاب النار۔ ایک تو وہ ہیں جو جنتی لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو جہنمی ہے، ایک وہ ہے جو اصحاب الاعراف ہے۔ اب یہ اصحاب الاعراف رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48 میں، یہ اصحاب الاعراف یہ جہنمیوں سے کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہاری جماعت کوئی کام نہیں آئی، تمہاری پارٹی کوئی کام نہیں آئی، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ کام نہیں آیا۔ دیکھو کام کیا چیز آئے گی وہاں؟ تمہارا ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئے گا۔ جو تم فخر کرتے تھے کہ میری بڑی جماعت ہے، بڑی سٹرونگ جماعت ہے، وہ کوئی کام نہیں آئی۔ یہ سزا اللہ نے ذکر کیا۔ اب یہ اصحاب الاعراف کون ہے؟ اصحاب الجنت ہم جانتے ہیں، اصحاب جہنم بھی جانتے ہیں۔ یہ اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب اعمال کا وزن ہوگا تو جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جن کے نیک اعمال کم ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے گا، وہ گناہوں سے دھل کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اور ایک ہے اصحاب الاعراف جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، تو ان کو ایک جگہ رکھا جائے گا، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اور اعراف کیسی جگہ ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اور پھر اللہ آخر میں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر دعوت الی الکتاب دی ہے، قرآن کی طرف دعوت دی ہے، اپنی نعمتوں کو ذکر کیا۔ اللہ بار بار اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 54 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ اللہ پاک رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، رات آتی ہے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج و چاند و ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سورج کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کنٹرول کر سکتا ہے کوئی؟ سارے دنیا کے لوگ مل جائے، سورج کو کہے کہ آج ذرا تیز ہو جاؤ، سردی زیادہ ہے، تو سورج اس کی بات نہیں مانتا، چاند بھی نہیں مانتا، ستارے بھی نہیں مانتے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ پھر آگے اللہ نے واقعات ذکر کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ رکوع نمبر 8 کے اندر، آیت نمبر 59 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع کے اندر، اور یہ
آیت نمبر 65 ہے. اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ 73 کے اندر، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ نمبر 80 یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ یہ 85 اور آگے. یہ واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں. یہ مختلف واقعات، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں اللہ نے. یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی ان قوموں پر جن کی طرف ہم نے یہ انبیاء بھیجے تھے انہوں نے بات نہیں مانی، ان پر اللہ کا عذاب آیا. چنانچہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام آیت نمبر 59 اور آگے یہ آیت نمبر 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تو حضرت نوح کے ماننے والے وہ کشتی میں اللہ نے ان کو بچا لیا، باقی کو پانی میں غرق کر دیا. آگے چلو. پھر ہود علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کا ذکر کیا آیت نمبر 72 میں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہماری آیتوں کو جو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. آگے آئے گا سورہ الحاقہ میں. اللہ نے ایک تیز و تند ہوا بھیجی قوم عاد پر. 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی اور وہ قوم کو اللہ نے ہلاک کیا. تو پانی سے ہلاک کیا کن کو؟ نوح علیہ السلام کو. ہوا سے ہلاک کیا کن کو؟ ہود علیہ السلام کی قوم کو. نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا پانی سے. ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا ہوا سے. آگے چلو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامنے والی جو چٹان ہے اس سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیے. معجزہ مانگا اور اللہ کا قانون ہے معجزے پر آنے کے بعد نہ مانے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اللہ کا عذاب آیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹ ڈالے ظالموں نے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. انہیں زلزلے نے آ پکڑا. اور بعض جگہ اللہ نے فرمایا صیحہ، ایک آواز آئی، زلزلہ بھی آیا اور آواز بھی آئی. 3 قومیں ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانا تو پانی سے ہلاک کیا. ہود علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تو کس سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بات نہیں مانی تو زلزلے سے. آگے چلے. لوط علیہ السلام کی قوم آیت نمبر 80 میں وہ بے حیائی کا کام کرتی تھی. اور انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون. تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. تو اللہ کا عذاب آیا. وامطرنا علیہم مطرا. اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی. کس کا عذاب آیا؟ پتھروں کا. پتھروں کا عذاب آیا اور وہ بستی اللہ نے پوری الٹ دی. یہ زمینی عذاب ہے، زمین کا عذاب ہے. زمین اللہ نے اٹھا کر ایسے فرشتے نے اٹھائی ایسی اور پلٹ دی، اوپر سے پتھر برسنے لگے. پتھروں کا عذاب ہو گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. سمجھ رہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. یہ مدین ان کو کہتے ہیں اصحاب المدین. یہ مدین حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا یا پوتا تھا تو اس کے نام پر اس جگہ اس قوم کا نام پڑ گیا مدین. اس جگہ کا نام پڑ گیا مدین. یہاں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ تاجر بزنس مین لوگ تھے. اللہ نے ان کو عذاب
دیا اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آیت نمبر 91 میں زلزلہ آیا ان پر. اور سورہ ہود میں ہے صیحہ اور سورہ شعراء میں ہے ذلہ. ذلہ کا معنی یہ بادل کا سایہ. معنی کیا ہے؟ اللہ نے سخت گرمی بھیج دی تو یہ لوگ تہخانوں میں چلے گئے. تہخانے ٹھنڈے ہوتے ہیں. جب تہخانوں میں گئے تو وہاں اور گرمی, تو سامنے اللہ نے بادل بھیج دیا. تو انہوں نے کہا چلو بادل آیا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی. یہ سب کے سب تہخانوں سے نکل کر بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے, ساری قوم. اللہ نے اس طرح اکٹھا کر لیا. اللہ جن کو پکڑنا چاہے اللہ کو پھر بادل سے بھی اللہ کام لے سکتا ہے. سب اکٹھے ہو گئے. اس بادل سے جس سے پانی برستا تھا اس سے آگ برسنے لگا. اب دیکھو بھائی, یہ میں نے تفصیل سے بیان کیا نا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا, ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر رکوع نمبر 8 کے اندر ہے. ان کی قوم نے بات نہیں مانی تو پانی سے ہلاک کیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر رکوع نمبر 9 کے اندر ہے. انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے کس چیز سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. اور قوم صالح نے, قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ نے کس چیز سے ہلاک کیا؟ چیخ سے, ہوا سے ایک چیخ آئی. اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے. انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے کس چیز سے ہلاک کیا؟ زمین کے پتھروں سے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی, اگلے رکوع میں ہے, تو کس چیز سے؟ آگ سے. اب ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں. کسی پر عذاب آیا کس چیز کا؟ ہوا کا. کسی پر آیا پانی کا. کسی پر آیا آگ کا. کسی پر آیا مٹی کا. یہ 4 عناصر اربعہ ہے. انسان ان 4 چیزوں سے بنا ہے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے, مٹی سے. انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟ آگ, پانی, ہوا, مٹی. اور کسی قوم پر عذاب آیا پانی کا, کسی پر آیا مٹی کا, مٹی کا یعنی زمین کا, زمین کے پتھروں کا. کسی پر آیا ہوا کا, کسی پر آیا پانی کا. یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے. اللہ نے ان قوموں کے عذاب کو ذکر کر کے, عذابات کو ذکر کر کے مجھے آپ کو سمجھایا ہے. یہ 4 چیزوں سے میں اتنا خوبصورت انسان بناتا ہوں, لیکن یہ انسان جب میری نہیں مانتا انہی 4 چیزوں سے اسے ہلاک کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مانتا ہے میری بات تو پھر میں مٹی سے, پانی سے, ہوا سے, آگ سے خوبصورت انسان بنا دیتا ہوں. وہ مٹی بھی اس کے کام آتی ہے, فصلیں اگتی ہے. ہوا اس کے لیے آتی ہے, بادلے لے کر آتی ہے. ہاں, پانی اس کے لیے آتا ہے, زرخیزی پھیلتی ہے. آگ ان کے لیے میں بنا دیتا ہوں, نعمت ہوتی ہے, سردی سے بچتے ہیں. لیکن جب نہیں مانتے ان 4 چیزوں کو عذاب بنا دیتا ہوں. یہ 4 باتیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے. یہ قرآن سے ایسے لوگ تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے. اللہ, آپ کو کہیں یہ 4 باتیں کسی مفسر کی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. آگے چلیں. اللہ اکبر. میں کوشش کرتا ہوں کم بیان کروں, پھر مضمون ایسا آ جاتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اور بھی بیان کروں. اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 12. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذکر کی ہے اس رکوع کے اندر. آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک. اللہ کا دستور یہ ہے جب کوئی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تو اللہ اس پر گرفت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. پھر بھی نہیں سدھرتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. عذاب فوراً نہیں آتا. وما ارسلنا, آیت نمبر 94, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها
بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ہم جب کسی قوم میں نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں ہم نے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بلائی سے بدل دی تاکہ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے. وقد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی کا وقت آیا تھا، پھر ہم نے اچانک پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے اپنا دستور بیان کیا ہے، اپنا نظام بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ قوموں پر عذاب آیا، وہ بے فکر ہو گئے تھے، لہذا بے فکر مت رہو. جو خدا کی نہیں مانتے ان کو ڈرنا چاہیے. تو آیت اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 13 کے اندر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور 101 سے لے کر 103 تک یہاں سے آگے فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے بات نہیں مانی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس پر، اس کی قوم پر. یہ پورا واقعہ کئی رکوعات پر اللہ نے ذکر کیا ہے. رکوع نمبر 14 ہے. اس رکوع کے اندر فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے. خلاصہ اس کا یہ ہے. اور جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو آپ ڈالیے یا ہم ڈالتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا تم ڈالو. فلما القوا، انہوں نے اپنے وہ رسیاں ڈال دی جو جادو انہوں نے کیا. سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بندی کر دی. واسترہبوہم، انہیں ڈرا دیا. وجاؤوا بسحر عظیم، بڑا جادو لے کر آئے، ایسا لگ رہا تھا وہ سارے سام ڈوب رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنا عصا ڈالیے. انہوں نے عصا ڈالا، ان عصا نے وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. وہ سارے سانپ اس نے نگل لیے اور وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. وہ سمجھ گئے کہ جادو ہمارا فن ہے، لیکن حضرت موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے. تو مسلمان ہو گئے. تو فرعون نے ان کو سزائیں دی لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. یہ اس سورت کا، اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے. اگلے رکوع کے اندر فرعون نے جو اپنی قوم کو سزائیں دی، یعنی بنی اسرائیل کو جو سزائیں دی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. 127 میں ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کیا تھا، اور ایک ابھی کیا جب جادوگر ہار گئے اور ایمان لے آئے. 2 مرتبہ بچوں کا قتل کیا. پھر اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 16. رکوع نمبر 16 میں اللہ نے فرعونیوں پر جو عذاب نازل کیا تو شروع میں ہلکا عذاب آیا، شروع میں ہلکا عذاب آیا. فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے طوفان بھیج دیا. طوفان کیا ہے؟ سیلاب آ گیا، پانی ہر جگہ پانی، ان کے گھروں میں پانی، اسٹریٹ میں پانی، ہر جگہ پانی پانی پانی، پانی کا عذاب آیا. والجراد، دوسرا عذاب وہ آیا ٹڈیوں کا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اگر وہ عذاب دور کر دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. تو طوفان کا عذاب آیا، بارش سیلاب کا. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے. دوسرا عذاب آیا ٹڈیوں کا. ٹڈیاں جانتے ہو؟
ہر چیز میں ٹڈیاں جانتے ہو؟ ٹڈیاں نہیں جانتے ہو؟ کیا بولتے ہیں ٹڈیوں کو؟ گراس کروپر، یس، گراس کوپر، یس، ہوپر، یا گراس ہوپر. اتنا مشکل نام ہے اور اتنی چھوٹی سی ٹڈی ہوتی ہے. جتنی ٹڈی ہے نام اس کا تو ٹڈی سے بھی بڑا ہے. ٹڈی اتنی ہے اور نام اس کا اتنا بڑا ہے. ہمارے یہاں ٹڈی چھوٹی ہے تو نام بھی چھوٹا ہے، ٹڈی. ابھی روایات الگ الگ آ رہی ہے، دیکھو سب نے الگ الگ نام دینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، بہرحال قرآن نے اس کو جراد کہا ہے. جراد کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا. اور ٹڈیاں ہر جگہ، جیب میں ہاتھ ڈالو ٹڈیاں، گھر میں برتنوں میں ہاتھ ڈالو ٹڈیاں، بستر میں ٹڈیاں، ہر جگہ ٹڈیاں. ان کے فصلیں ساری ٹڈیاں جب آتی ہے ٹڈی دل تو وہ سارے فصلوں کو چھٹ کر جاتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، اللہ نے عذاب اٹھا لیا مگر وہ نہیں مانے. پھر اگلا عذاب آیا والقمل، جوؤں کا. جوئیں جانتے ہو؟ کس کو کہتے جوئیں؟ ہیڈ لائس، اس کو جوئیں کہتے ہیں. ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں. اب ہر جگہ جوئیں، کپڑوں میں، بستر میں، گھر میں، سر میں، ہر چیز میں جوئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، حضرت نے دعا کی مگر وہ باز نہیں آئے. پھر عذاب آیا والضفادع، مینڈکوں کا. ہر چیز میں مینڈک. کھانا پکاتے تھے، سبزی پکاتے تھے، کھولتے تھے اندر مینڈک ہوتے تھے. ہر جگہ مینڈک، کرسیوں پہ مینڈک، راستوں میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک. پھر دعا کرائی. پھر آیا خون کا عذاب. پانی پیتے تھے اس میں خون ہوتا تھا. بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کا پانی ٹھیک ہوتا تھا اور فرعونیوں کے پانی میں خون ہوتا تھا. تو وہ پانی گلاس ایکسچینج کرتے تھے، جب گلاس ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ خون ہو جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں عذاب. اللہ نے یہ عذاب بھیجا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے. پھر حضرت موسیٰ، اگلا رکوع نمبر 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. اللہ نے ان کو طور پر بلایا اللہ کا قانون لینے، تورات لینے کے لیے. دیکھو قرآن کی ضرورت اللہ سمجھا رہے ہیں. بنی اسرائیل کو ضرورت تھی تورات پر عمل کرے. جب فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اب یہ لوگ، اللہ نے ان کو، بنی اسرائیل کو بچایا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے دریا سے پار کرایا، فرعون کو غرق کر دیا. اب اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور طور پر، اور وہاں انہوں نے 40 دن اور 40 راتیں گزاری. ایک چلہ جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے آیت نمبر 142 میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں اور 10 سے پورا کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تیرے رب کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. پہلے کتنی تھی؟ 30. بعد میں کتنی ہو گئی؟ 40. علماء لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا 30 دن، تو ان کے منہ کے اندر معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو یہ پسند آئی، کہا 10 دن اور رہے. 40 دن پورے کیے. اللہ نے ان کو کتاب دی. اس لیے تبلیغ والے بھائی بھی کہتے ہیں جی چلہ لگاؤ. کتنے لگاؤ؟ 40 دن. یہ 40 دن، یہ جناب لوگ پوچھتے ہیں جی 3 دن 40 دن یہ کہاں سے آئے؟ تبلیغ والوں سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. بعض لوگ تبلیغ میں جاتے نہیں ہیں لیکن تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں کہ 3 دن کہاں سے آئے، 40 دن 4 مہینے کہاں سے آئے. تو ایک جواب تو وہ ہے
جو تبلیغ والوں کے لیے ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو تبلیغ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے ہے۔ تبلیغ والوں کے لیے تو پہلا جواب بتاؤں۔ رائے گنج کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ جب میں پاکستان میں تھا تو وہ ہمارے یہاں کراچی میں آئے۔ انہوں نے ایک عجیب بات اپنے بیان میں کی، میں نے یہ بات کسی سے نہیں سنی، صرف ان سے سنی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، عورت کو ماہواری آتی ہے، اس کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو 3 دن اور 10 دن تو عورتوں والا نصاب ہے۔ 3 دن اور 10 دن عورتوں والا نصاب ہے، یہ بھی تم نہیں لگا سکتے۔ 40 دن یہ نفاس کی مدت ہے، بچہ پیدا ہو جائے 40 دن ہے، یہ بھی عورتوں والا نصاب ہے۔ آگے کتنا ہے؟ 4 مہینے، تو 4 مہینے شوہر مر جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی، 10 دن وہ بھی زیادہ گزارتی ہے۔ تو بھائی تبلیغ والوں کے لیے تو جواب یہ ہے کہ یہ تو آسان نصاب ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں تبلیغ والوں پر ان کے لیے جواب یہ ہے ہم نے کب کہا 3 دن فرض ہے، واجب ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا، نہ ہم نے مستحب کہا ہے نہ سنت کہا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ملکوں سے آکسفورڈ میں یہاں پڑھنے آتے ہو، پی ایچ ڈی کرنے، 3 سال کے لیے آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ آکسفورڈ میں 3 سال کی پی ایچ ڈی کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے؟ 3 سال کا کورس ہے، کوئی 2 سال کا کرتا ہے، کوئی 6 مہینے کا کرتا ہے، کرتے نہیں کرتے۔ جس طرح دنیا کے کورس کے لیے ایک نظام ہوتا ہے، اسی طرح بزرگوں نے ایک نظام بنایا ہے۔ بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، کم از کم 3 دن آؤ، اپنا وضو ٹھیک کر لو، غسل ٹھیک کر لو، نماز ٹھیک کر لو، قرآن ٹھیک کر لو۔ زیادہ ٹائم ہو 10 دن میں کر لو، زیادہ ٹائم ہو ایک چلے میں آؤ، وہ کچھ اور بھی مسائل سیکھ جاؤ گے۔ ہم تو اس کو فرض واجب نہیں، لیکن انتظام دنیا کے اندر ایک سسٹم تو ہوتا ہے نا، اسکول میں ایک سسٹم ہوتا ہے، اتنے دن پڑھنا ہے، اتنے دن چھٹی ہے۔ کالج میں ایک نظام ہوتا ہے، کلاسیں ہوتی ہے، ان کی چھٹیاں ہوتی ہے۔ کون سی قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ جی آپ کو جناب کیا ہے سمر ہالیڈیز کرنے؟ مدرسوں کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان کے اندر، یہ ایک سسٹم ہے۔ پورے سال پڑھنا ہے، رمضان میں چھٹیاں کرنی ہے، پورے سال پڑھنا ہے، سمر ہالیڈیز ہے۔ یہ ایک سسٹم، ایک نظام ہے۔ اسی طرح تبلیغ والے ہمارے بزرگوں نے ایک نظام بنایا، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے فرض واجب ہے؟ فرض واجب ہوتا تو جو نہ جائے سب گنہگار ہوتے۔ یہ تو اصلاح کے لیے ہے کہ ہم جا کر اپنی اصلاح کرائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، آیت نمبر 148 اور رکو نمبر 18۔ یہ جو بنی اسرائیل جب نکل رہے تھے تو انہوں نے فرعونیوں سے سونا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، سامری ایک شخص تھا، منافق تھا، اس نے ان سے کہا کہ یہ سونا مجھے دے دو۔ اس نے سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب عذاب لے کر آئے تھے فرعونیوں پر تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور اس نے وہ گھوڑا دیکھ لیا تھا کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا وہاں سبزہ اگتا تھا، تو یہ سمجھ گیا کہ یہاں سے حیات، اور اس کے اندر یہ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے حیات پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ مٹی اس نے اٹھائی، بچڑے میں ڈالی تو اس سے آواز نکلتی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مٹی وہ بچڑے کے اندر سوراخ بنائے ہوئے تھے، تو ہوا جب سوراخوں میں گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی، اور کہا یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ان پر سخت سزا دی گئی ان کو، کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سخت سزا آئی۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کے اندر ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم،
جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا ان پر اللہ کا عذاب آیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا لیا. یہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے، اور انہوں نے جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جو مشرکین جنہوں نے شرک کیا تھا، کہا ایک جنہوں نے شرک کیا ہے وہ دوسرے جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کرے. یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. یہاں اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنے ساتھ لیے کوہ طور پر لے جانے کے لیے، اور یہ وعدہ کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے. وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت بات مانیں گے جب اللہ کو ہم دیکھ لیں گے. یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے. تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب رکوع نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ پوری انسانیت کو آپ دعوت دے کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اس کے بعد اللہ نے اگلے رکوع میں ایک بستی کا ذکر کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ آیت نمبر 163 میں ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا. یہ بنی اسرائیل تھے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم مچھلی کا شکار مت کرنا ہفتے کو. انہوں نے حوض بنا لیے تھے. ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض میں جمع کرتے تھے اور اتوار کے دن جا کے نکالتے تھے. کہتے تھے ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں. تو یہ جماعتیں بن گئی 3. کتنی بن گئی؟ ایک وہ جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے، دوسری جماعت وہ جو ان کو اللہ کے حکم کی دعوت دیتی تھی کہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، اور تیسری جماعت وہ ہے جو حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی لیکن دعوت نہیں دیتی تھی. اللہ نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ جو ایک قوم تھی جو دعوت نہیں دیتی تھی، وہ دعوت دینے والوں سے، تبلیغ کرنے والوں سے پوچھتی تھی تم تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ ان کو تم کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ تو مانتے نہیں ہیں تمہاری بات. تو انہوں نے کہا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے سامنے معذرت کے لیے، عذر کے لیے ہم عذر پیش کریں گے. اے اللہ، ہم نے دعوت دی تھی. ہدایت دینا تیرا کام ہے، دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے دی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی بھائی دعوت، آپ یہ تبلیغ والے جاتے ہیں نا، دروازے کٹکھٹاتے ہیں، آگے سے بندہ نکلتا ہے جی میں مسلمان ہوں، مجھے دعوت کیوں دیتے ہو؟ ایسا نہیں. تمہارا بھائی آیا ہے، تمہیں دین کی دعوت دیتا ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کا. انہوں نے کہا تم کیوں دعوت دیتے ہو؟ چنانچہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے ایک دیوار بنا لی. بستی کے جو نیک لوگ تھے دیوار کے اس طرف ہو گئے، اور جو اللہ کے حکم کو توڑ کر ہفتے کے دن شکار کرتے تھے وہ اس طرف ہو گئے. ایک دن صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہمارے اس طرف دیوار کے اس طرف والے لوگ ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. تو دیوار کے اوپر سے جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مسخ کر دیا تھا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور آگے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جا. بندروں سے ان کی شکل اللہ نے بدل دی. یہ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، سارے بندر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کو پہچانتے تھے. تو وہ اپنے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس آ کر وہ بندر روتے تھے. اور پھر 3 دن بعد وہ بندر ختم ہو گئے. جب کسی قوم کو اللہ مسخ کر دے، بندر بن گئے، تو ان کی نسل پھر آگے نہیں چلتی ہے. اللہ اکبر. میرے خیال ہے اب اس پہ ختم کر دیتے ہیں. آگے ایک واقعہ اور بھی ہے، لیکن آج ہم یہ رکوع نمبر 21 تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. اب رکوع نمبر 22، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ آخری جو حصہ ہے اس سورت کا وہ کل پڑھیں گے.
اللہ یہ بعض صورتوں کے اندر واقعات ہوتے ہیں، جیسے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات تھے، دوسرے واقعات آگے اور واقعات بھی آ رہے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم۔